صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں مکاتب کا نظام۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی 3 درسگاہیں قائم تھی۔ پہلی درسگاہ بیچ شہر میں مسجد بنی زریق میں تھی، جس میں حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری درسگاہ مسجد قباء میں تھی، جس میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ امامت کے ساتھ لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اور تیسری درسگاہ اسد بن زرارہ کے مکان میں تھی، جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو یہ مسجد دینی تعلیم کا ایک مرکز بن گئی اور آگے چل کر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی 9 مساجد کے آس پاس بچوں کے لیے تعلیمی درسگاہیں تھی، جس میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ لکھنے کی مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تھن کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت حبیش بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ ختم ہو چکا تھا۔ ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی جو اپنی کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دہہ لوں؟ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ تھن دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ پھر بعد میں جب ام معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا، ام معبد یہ کیا ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی کا گزر ہوا، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وقت ختم نہ ہونے کے گمان سے سحری۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں یہ گمان کر کے سحری کر لی کہ ابھی فجر کا اول وقت نہیں ہوا ہے، بعد میں پتا چلا کہ فجر کا اول وقت شروع ہو جانے کے بعد اس نے سحری کی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اس کو شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا واجب ہے، اور ساتھ ہی رمضان کے علاوہ دنوں میں اس دن کے روزے کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو، اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما۔ ترجمہ، اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، نقصان کا سبب نہ بنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پورا مہینہ تراویح پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور تراویح پڑھتا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تکبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میرا پہناوا ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ کے یہاں عزت والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
वो बंदा जो बदला ले सकता हो और फिर माफ कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत की सिफात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमेशा बाकी रहने वाले बागात हैं जिनमें वो परहेजगार दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, जो कुछ वो चाहेंगे उनके लिए वहां मुहैया होंगी। अल्लाह इसी तरह परहेजगारों को बदला अता फरमाते हैं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। इलाज में हराम से बचना। हजरत अब्दुल रहमान बिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक हकीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंढक के बारे में पूछा कि उसको मार कर दवा में डाल सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। सहरी खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। जज़ाकल्लाह।